اکثر آپ نے سنا ہوگا میت دفن ہونے کے بعد میں لوگ اعلان کرتے ہیں کہ مرنے والے پر اگر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ آ کر کے کہہ سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر مرنے والا واقعی یہ کہہ کر گیا، وصیت کر کے گیا ہے کہ میں نے فلاں کا مال ہڑپا، فلاں کے دل کو دکھایا، یا میں نے کسی کے مال کو اب ہڑپ لیا ہے، زمین کو ناجائز طریقے سے اپنا بنا لیا ہے اور اپنی اولاد کے لیے وہ چھوڑ کر گیا ہے، تو یقین مانیے کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس مال کو واپس کریں جس مال کو لے کر کے میت نے وصیت کی تھی۔ ایسا مال اولاد کے لیے ناجائز ہے جس کو لے کر کے باپ نے وصیت مرنے سے پہلے کی ہو۔ ہر مرنے والا، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی خواتین میں سے ماں، بہن، بیٹی ہو، اگر کوئی وصیت کر کے گیا کہ میرا مال جو میں نے غلط طریقے سے اکٹھا کیا یا غلط نہ کیا، لیکن میں نے اس سے معافی نہیں مانگی ہے جس کا مال میں نے لیا ہے، تو ایسے کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس وصیت کو مکمل کریں۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ باپ وصیت کر کے مر گیا، بیٹا وصیت کر کے مر گیا، لیکن گھر والوں نے اس کو ادا نہیں کیا، اس نے چکایا نہیں، تو ایسے وقت میں میت کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک وہ اولاد اس کے فرض کو ادا نہ کر سکے، جب تک وہ یعنی کچھ فقراء و مساکین کو کھانا کھلائے، اور جب ادائیگی کا وقت آ جائے تو اب کسی کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو ہم اپنی اولادوں کے لیے ناجائز طریقے سے مال دولت لوٹ کر کے مرتے جا رہے ہیں، یہ اولاد اگر یعنی ہمارے نیک مال کو اپنائے گی، نیک اعمال کو، نیک مال کو، نیک وصیت کو جب یہ سینے سے لگائے گی تبھی آباد رہ سکتی ہے۔ اگر کوئی باپ ناجائز حرام طریقے سے کسی کے مال کو ہڑپ کرنے کے بعد میں مرا، تو وہ اس کی اولاد کے لیے اگر بچا تو اس کی اولاد کے لیے وہ مال کبھی بھی کامیابی کی منزل تک نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے نہیں لے جا سکتا کہ ایسا مال جس سے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں چھین لیتا ہے، ایسے مال کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں جس مال کو باپ نے ناجائز طریقے سے اپنی اولاد کو دیا تھا۔ ایسے ہی اولادیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور باپ یعنی ماں باپ کے بعد میں کچھ دن کے بعد میں اپنی زمین اور پراپرٹی کو بیچ لیتے ہیں، اور ایسے ضروری کام آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے ضروری کاموں کو کام سمجھنے کے بعد میں بیچ دیتے ہیں، لیکن دراصل یہ عتاب الہی ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ یعنی ایسا مال جو نیکی سے کمایا گیا ہو وہ مال کبھی برباد نہیں ہوتا، اور اس مال سے ہماری نسلیں پھل پھولتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی وصیت کو ترنت ادا کریں، اور ایسی وصیت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ لوگ اعلان کرانے کے بعد میں رہ جاتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اگر ماں باپ نے کسی چیز کو وصیت کی ہے، یا بھائی بہن ماں باپ نے جو بھی مرنے والا گیا اگر اس نے کوئی وصیت کی، تو میں عرض کرنا چاہوں گا اس وصیت کو ترنت جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ کا عذاب ان قریب ہے۔ اس باپ کو بھی نہیں بخشا جائے گا، اور جس باپ نے وصیت کی مرنے سے پہلے اس اولاد کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے جلد از جلد مرنے والے کی وصیت کو انجام دیا جائے، اور اس نے جو حکم دیا مرنے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔